اب یہ بتائیے گا کہ جس علم کی تلقین ہمیں کی گئی ہے کیا وہ صرف دینی علم ہے یا اس میں دنیاوی علم بھی شامل ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلام کامل عطا فرمایا ہے۔ بالکل۔ آپ کیونکہ انبیاء و مرسلین میں کاملیت کے درجے پر ہیں، اس لیے آپ کا کلام بھی اللہ رب العزت نے کاملیت کے درجے پہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت تمام پر فرض ہے۔ اب اس میں دیکھیں دونوں عقدے حل فرما دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ آپ نے یہ بیان کر دیا کہ علم کا اصول، آپ نے اس کی تخصیص نہیں فرمائی کہ اس سے مراد صرف علوم فرضیہ ہے، دین کا علم ہے یا ظاہرات کا علم ہے، اس دنیا کے ساتھ وابستہ جو علم کی شاخیں ہیں ان کو صرف اپنانا ہے، یا جو اخروی زندگی کے ساتھ چیزیں وابستہ ہیں صرف ان کو حاصل کرنا ہے۔ حضور نے ٹوٹیلٹی میں جو علم ہے اس کی ترویج، اس کی تائید، اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اور پھر دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں پر ایک طرح فرض ہے۔ گویا یہ ایک ایسا عظیم الشان خزانہ ہے۔ علم بنیادی طور پر وہ سیڑھی ہے، وہ راستہ ہے جس کا دوسرا سرا جو ہے وہ اللہ کی معرفت کی وادی ہے۔ جب کوئی شخص علم کے اصول کے لیے سنجیدہ ہو جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی طرف اپنے سفر میں سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی خوشگوار منزل آتی ہے جب یہ علم اور اللہ کی عطا کے ساتھ بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے آسمان سے یہ فرمان جاری کیا جاتا ہے اس کے اخلاص کے انعام کے طور پر کہ اللہ اب علم کے ساتھ ساتھ اسے عرفان کی منزل پر فائز کر دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے جنہیں عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا وہ بھی اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس زمانے میں حضور تشریف لاتے ہیں، ظاہری طور پر علم و ادب کے حوالے سے وہ بڑا بہترین زمانہ ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس علم و ادب اور شعر و ادب کے اس کمال پر پہنچے ہوئے زمانے کے اندر علم کے حوالے سے اور بالخصوص تحریر کے حوالے سے، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ذوق کا یہ عالم تھا کہ کل 16 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ میرے قریب بہت کم تعداد ہے۔ آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بات لکھی اور کئی ویسٹرن اسکالر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو بہت سارے بے مثل اور بے بدل جو کمالات موجود ہیں ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو 16 یا 18 لوگ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اسی جزیرہ نما عرب کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد 1,44,000 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور خود خطبہ حجت الوداع کے اندر جو اصحاب رسول کی تعداد ہے وہ 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ آپ دیکھیں حضور جس معاشرے کے اندر آئے اس میں 16 یا 18 لوگ صرف لکھنا جانتے تھے، اور جب حضور مختصر سے وقت کے بعد دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 1 لاکھ سے زائد لوگ لکھنا پڑھنا جان چکے تھے۔ جو معاشرہ انہوں نے ہمیں دیا اس کے اندر علم کے حوالے سے کتنی ترویج اور اس کے اشاعت کے حوالے سے کتنی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوتی ہے جی، مشرکین مکہ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عربوں کا ایک رواج ہے کہ جو حملہ آور ہوتا ہے پہلے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا، ان کی سزا کم سے کم موت ہوتی ہے، یعنی کم سے کم سزا موت ہوتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جنگ کے حوالے سے ایک نیا اصول مرتب کیا عربوں کے اندر معافی کے اعتبار سے، ان کا فدیہ لے کر ان سے دیت لے کر انہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ لیکن جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے نا، ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت اسلوب فرمایا، کیا ایک نیا اور خوبصورت راستہ نکالا۔ گویا یہ ظاہری طور پر تو مدینے کے بہت ابتدائی سالوں کا احوال ہے، لیکن یہ آگے چل کے اسلامی معاشرہ اور خاص طور پر ریاست مدینہ کی بنیادیں فراہم کرنے کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کے عوض اس کی جان معافی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی جو دیت تھی نا وہ 100 اونٹ کی تھی، جو اس زمانے کا ایک بہت بڑی رقم اور بڑا سرمایہ تھا۔ اہل مدینہ کو مدینہ کے اندر آنے کے بعد مال و زر کی بہت ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائرٹیز دیکھیے، آپ کی ترجیحات دیکھیں کہ آپ نے مال کی نسبت جو ہے وہ علم کو جو ہے وہ اس کو زیادہ پسند فرمایا۔ اور پھر یہاں میں ایک بات اور بہت آپ کے سوال کے ذیل میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے جو پوچھا نا کہ دین اور دنیا کی تعلیم کا معاملہ جو ہے، اب آپ تصور کیجئے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے ان سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا مقصود تھا؟ کیا ان سے دین پڑھانا مقصود تھا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ دین تو خود اہل مدینہ جو حضور کی سرپرستی میں، حضور کی تربیت میں براہ راست رہتے ہوئے دین سیکھ رہے تھے، دین تو اہل مدینہ کے پاس موجود تھا۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اتنے بدترین دشمنوں کی جان بخشی کس عوض کی؟ دنیاوی تعلیم، ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کیا۔ اور پھر جس وقت ہم دیکھتے ہیں کیا عظیم الشان میرے کریم رسول کا اسوہ ہے کہ جس وقت لوگ آتے ہیں اور کل حضور کے فرمان کے مطابق اہل مدینہ کے بچوں کو پڑھا چکتے ہیں، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آج ان کی جان بخشی ہو گئی، ان کی سزا مکمل ہو گئی، اب وہ اپنے گھروں کو جانے کو بے چین ہے، اور میرے کریم رسول انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں تم نے اہل مدینہ پر احسان کیا، میری بستی والوں پر احسان کیا، ان کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، کیا تم اس کے عوض شکرانے کے طور پر آج رات میرے مہمان نہیں بنتے؟ اور آپ دیکھیں سرکار نے ان کو اپنا مہمان بنایا، ان کی ضیافت کی، اور پھر جن کے بچوں نے دین یعنی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا نا، ان کو حضور نے بلایا، یعنی بچوں کے والدین کو، اور انہیں بتایا اور انہیں کہا کہ یہ لوگ ظاہری طور پر ہمارے دشمن تھے، جب مدینے کے اندر آئے تو ہمارے قیدی تھے، لیکن تمہارے بچوں کو پڑھانے کے بعد اب یہ تمہارے محسن ہو گئے ہیں، لہٰذا احسان مندی کا بدلہ دینے کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں تم پورے اکرام کے ساتھ مدینے کی جو سرحد ہے اس پر جا کے رخصت کرو۔ صبح جب وہ لوگ جانے لگے تو حضور نے ان کے لیے تحائف کا اہتمام کیا، کسی کے لیے ستو کا اہتمام کیا، کسی کے لیے شہد اور کھجورے اور ان کا اہتمام کیا، لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی قدردانی جو ہے اس کے لیے ایک رہتی دنیا کو ایک مثال دینے کے لیے ان کا یہ اکرام کیا کہ اصحاب رسول جن کی جان لینے کے لیے وہ آئے تھے، وہ بدری صحابی جن کے لیے قرآن میں بشارتیں آ رہی ہیں، اللہ کے رسول انہیں حکماً یا ترغیباً کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور جا کر ان کو مدینے کی سرحد پر ان کا احترام کرتے ہوئے رخصت کریں۔ تو یہ حضور کا اسوہ ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس درجے کی دینی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دونوں کے لیے اہتمام کیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یقیناً بہت ہی اچھے الفاظ میں اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے